یہ اس طرح کے جملے چل رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ رب بیٹی اسی کو دیتا ہے جس میں پالنے کی طاقت ہوتی ہے، ہر ایک کو بیٹی نہیں دیتا، اور اسی طرح بیٹی اس کو دیتا ہے۔ بیٹی کا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی تیرے لیے رحمت ہے اور تیرے سے رب راضی ہے، تجھے بیٹی اس لیے دی ہے۔ تو کیا یہ شرعاً کوئی اس طرح کے جملے درست ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے مقابل میں تو دیکھتے ہیں کہ کئی والدین ہیں جو اپنی بیٹی، جیسے کفار تھے پہلے، وہ تو اپنی بیٹی کو ہی دفنا دیتے تھے، تو کیسے ان کے لیے رحمت ہوگی؟ یا اسی طرح اللہ تعالی راضی ہے؟ تو یہ یا بس لوگوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ کیا بیٹی اور بیٹے میں کوئی اتنا فرق ہے کہ بیٹی آئے تو رب کی رضا ہے، بیٹا آئے تو کچھ نہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال کہ بیٹی کے متعلق کہ بیٹی اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے پاس اس کے پالنے کی طاقت ہے، اس طرح کا جملہ استعمال کرنے کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ کہیں بھی اس کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا یہ جملہ ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے بیٹی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو وہ 2 بیٹیاں جو ہے ان کی کوئی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھا ان کو کھانا دیتا رہا ہے، پھر وہ جوان ہوئیں، ان کو اللہ کی رضا کی بنا پہ کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی 2 انگلیاں آپ نے اٹھا کر فرمائی کہ وہ میرے ساتھ بالکل اس طرح ہوگا، جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو یہ اہمیت اسلام میں جو ہے وہ بیٹی کی بتائی گئی تھی۔ قبل از اسلام یعنی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو مکے کے حالات تھے وہ بیٹیوں کے لیے تو بہت خطرناک تھے، جن کا ذکر ہماری کتب میں ملتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اسلام تو میں لے آیا، اسلام تو میں نے قبول کر لیا، اور مجھے اطمینان بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بچا لیا کفر سے، لیکن یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا میں نے کیا ہے کہ وہ گناہ مجھے جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسا گناہ ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا تو ایک میری بیٹی تھی، وہ پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، تو میں نے ایک دن نہ اسے مارنے کا پروگرام بنایا، میں کنویں کے پاس اسے لے گیا، کنویں کے قریب جا کر میں نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب کنویں میں دھکا دیا تو وہ غوطہ بھی لگا رہی تھی، یعنی پانی میں ڈوب بھی رہی تھی، اور میرے نام یعنی ابا کا لفظ اپنے منہ کے ذریعے مجھے بلا بھی رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے 3-4 بار ابا ابا کے نام پہ مجھے پکارا بھی، تو آخر وہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ کے داڑھی مبارک جو ہے اس کے بال جو ہیں آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اتنا آپ پریشان ہوئے، اتنا پریشان ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ بڑا گناہ تھا لیکن اسلام لایا ہے تو خدا نے یہ بھی گناہ تیرا معاف کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات قبل از اسلام ایسا ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا لوگوں کو کہ اتنی بڑی اہمیت ہے بیٹی کی اسلام میں، اور بیٹی کی پرورش کرنا، اس کو اچھی تعلیم دینا، اس کو جوان کرنا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کی شادی کر دینا، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیٹیاں جو درگور کر دی جاتی تھی ان کے بارے میں اس کو واضح احکامات حکم دیا تاکہ آئندہ لوگ اس طرح کا گناہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔